من اضل، پھر اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ ممن هو فی شقاق بعید، جو دور کی گمراہی میں پڑا ہوا ہے، دور کی ضد میں پڑا ہوا ہے، دور کی مخالفت میں۔ دل کہتا ہے قرآن سچا ہے، مانتا نہیں۔ کیوں نہیں مانتا؟ کہتے ہیں مانوں گا تو پھر سب چیزوں سے سرنڈر کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا۔ بھائی مسلم کی کتاب سچی ہے، نہیں نہیں یہ نہیں ماننا مجھے۔ یہ تو دور کی ضد میں پڑا ہوا ہے۔ اور آخری دو آیتیں رہ گئی اور بڑی زبردست آیتیں۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اوہو، اس آیت کے لیے میں نے سوچا تھا کم سے کم 10-15 منٹ، مگر بچا نہیں۔ سنریہم، ضرور بھی ضرور ہم دکھائیں گے، ان قریب دکھائیں گے ہم ان کو، آیاتنا اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں گے، کچھ کرشمے دکھائیں گے، کچھ معجزے دکھائیں گے، فی الآفاقی زمین کے کناروں میں بھی دکھائیں گے، وفی انفسہم اور ان کے اندر بھی دکھائیں گے۔ کیا دکھائیں گے؟ ایسی نشانیاں، حتی یتبین، یہاں تک کہ ان کے سامنے یہ بات کھل کر کے آ جائے گی، انہ الحق، کہ یہی قرآن سچا ہے۔ کیا باتیں دکھائیں گے؟ یہ میں کہنا چاہتا تھا، وہ پیشن گوئیاں جو قرآن پاک نے کہیں کہ ایسا ہوگا۔ مثلا قرآن نے کہا، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ سورج مغرب سے نکلے گا، تو جب نکلے گا تو تب پتہ چلے گا، نہیں تو نکل گیا۔ قرآن نے کہا ایک جانور نکلے گا اور لوگوں سے بات کرے گا، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جس دن جانور نکلے گا اسی دن سورج نکلے گا، جو ان میں سے پہلا نکلے گا دوسرا فوراً نکل جائے گا۔ جب یہ نکلے گا تو لوگوں کو کیسا لگے گا؟ یہ تو ہو گیا سارا کچھ جو بیان کیا گیا تھا۔ ہم کچھ ایسی نشانیاں دکھائیں گے۔ اس دور میں کیا دکھایا گیا تھا؟ جو کچھ کہا جا رہا تھا دوسرے دن وہ ویسا ہی پورا ہو رہا تھا، جو کچھ کہا جا رہا تھا دوسرے دن اسی طرح پورا ہوتا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ غزوہ بدر میں، آج کل تو یوں ہی جنگ ہوتی ہے، اس وقت میں جنگ بھی ترتیب سے ہوتی تھی، صفیں لگیں، ادھر سے ڈھول بج گیا، بگل بجا، ادھر سے جواب نہیں دیا جا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق دیکھتے ہیں حضور کہاں ہیں، جواب کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ دوڑ کر کے گئے، آپ اس چھپر کے اندر دعا کر رہے ہیں، ایسا دعا میں غرق ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق کو ترس آ گیا، فرمایا آپ نے بہت دعا کر لی ہے، اب چلیے۔ آپ زرہ پہنے ہوئے تھے، باہر نکلے تو کیا کہہ رہے تھے آپ کی زبان، بخاری کی حدیث، آپ کی زبان پر تھا، قرآن کی آیت تھی، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ۔ ارے یہ کیا ہیں؟ مکہ والے یہ نہیں ہاریں گے، ساری دنیا کی پارٹیاں قرآن کے سامنے ہاریں گی، اور یقینی طور پر ہاری ہوئی ہیں۔ آج بھی قرآن جس انداز سے گفتگو کر رہا ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ نے پیشن گوئی کی، پارٹیاں ہاری کہ نہیں ہاری ہیں، اور اس کے آپ کے مقابلے میں کیسر اور کسرا تھے، کوئی سوچ سکتا تھا یہ بھی ہار جائیں گے، مگر ہارے ہیں۔ ایران کا بڑا کمانڈر گرفتار ہوا، ہرمزان۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا، اس نے ایمان قبول کیا، اس سے پوچھا کہ مجھے مشورہ دو، ہمیں کیا کرنا چاہیے، انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم ان پر حملہ کرتے ہو رومیوں پر، اگر اس پر کرو گے تو یہ بازو کٹیں گے، سر کاٹو تب بات بنے گی۔ پوچھا سر کیا ہے؟ کہا سر ہے کسرا، اس کا وہ جو بادشاہ، وہ ڈائریکٹ اس پر حملہ کرو۔ انہوں نے کہا ڈائریکٹ اس پر حملہ کریں؟ تو آپ نے حضرت نعمان ابن مقرن ان کو کمانڈر بنایا، چند صحابہ دیے، فرمایا جاؤ کسرا پر حملہ کرنا ہے، اس کو دو خدا کے دین کی دعوت۔ جب وہاں پہنچے اس کا کمانڈر آیا 40,000 لوگوں کو لے کر، اس نے کہا بھئی ایک بندہ نکلے، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مغیرہ ابن شعبہ نکلے میدان میں، کہا بول کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ما انتم، تم کیا بلا ہو؟ انسان نہیں کہا ما انتم، کیا بلا ہو؟ انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں کیا بلا ہیں۔ ہم وہ غربت زدہ لوگ تھے جو چمڑے چباتے تھے، ہم وہ غربت زدہ لوگ تھے جو کھجور کی گٹھلیاں کھاتے تھے، ہم وہ لوگ تھے جن کو کوئی غلام نہیں بناتا تھا، کوئی بکریاں چرانے کے لیے آجڑی نہیں رکھتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ کہا ہم پتھروں کو پوجتے تھے، درختوں کو پوجتے تھے، کیا کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ایک نبی بھیجا، ہم کو سمجھ آ گئی۔ انہوں نے کہا یہ دین لے کر کے جاؤ، لوگوں کو پہنچاؤ، جو اس کو مانے گا اس کو عزت ملے گی، ملک اسی کا رہے گا، ہمیں اس کے ملک سے کوئی غرض نہیں، نہیں مانے گا خدا اس کو ذلیل کرے گا۔ اب بول تو نے کیا کرنا ہے؟
عزت کا راستہ اپنانا ہے کہ ذلت کا راستہ؟ اللہ اکبر، کیا بات کہی! اور پھر اللہ نے کامیابی عطا فرما دی، سنوریہم، ہم دکھائیں گے۔ لیکن وقت پورا ہوا، میں ایک اور بات کہنا چاہتا تھا۔ قیامت سے پہلے کچھ انکشافات ہوں گے، لوگوں کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ قرآن نے کیا بیان کیا، یہ وہ سائنسی انکشافات ہوں گے۔ اس کے لیے چاہیے تھا اس طرح کے لوگ ہی میدان میں آتے، لیکن یہاں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی درجے میں اگر قرآن کا ان کے پاس کوئی علم ہے مگر وہ سائنس کا علم نہیں رکھتے ہیں۔ ایک بھاری طبقہ ہے جس کے پاس سائنس کا علم ہے مگر ان کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، وہ بڑے اخلاص سے بیچارے اٹھتے ہیں مگر ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور جتنے بھی اس میدان میں آئے اکثر نے ٹھوکر ہی کھائی، شاید ہی کوئی بچا ہو۔ اس میں ضرورت تھی کچھ ایسے جوان میدان میں آتے جن کے پاس وہ علم بھی ہوتا، پھر بڑی محنت سے قرآن پاک کا علم حاصل کرتے، پھر وہ بتاتے کہ دنیا کا ایک ایک دن جو آگے بڑھ رہا ہے وہ قرآن کی حقانیت کو ثابت کر رہا ہے، وہ قرآن کی سچائی کو پیش کر رہا ہے، اور دنیا دنگ رہ جاتی ہے کیا بات کہی۔ مثلا ایک موٹی بات بتاتا ہوں، قرآن نے انسان کی پیدائش کو بیان کیا، فرمایا تم مٹی تھے، ہم نے تم کو نطفہ بنایا، اتوارا مختلف دور سے گزرا، مٹی سے خون بن گیا، خون سے نطفہ بن گیا، اور نطفہ سے کیا بنا؟ ایک دیوار کے ساتھ چپکنے والی بوٹی بن گئی، اور بوٹی پر کیا ہوا؟ دھاگوں کی طرح ہڈیاں آ گئیں، اور ہڈیوں میں کیا بن گیا؟ پھر فرمایا بڑی بڑی ہڈیاں بنی، اور فکسونا العظام لحما۔ دنیا کے جتنے ماہر ہیں انسان کی اپنی جسمانی کیفیت پر، وہ جب بھی اس آیت کو پڑھتے ہیں بے ساختہ ان کا سر زمین پر جھک جاتا ہے، لیکن اس کو کھولنے کے لیے ویسے بندے چاہیے۔ اللہ پیدا کرے گا، ظاہر ہے جب اللہ نے کہا کہ ہوگا ایسا تو ہو کر کے رہے گا، مگر دونوں چیزوں کا ماہر، ورنہ اکثر لوگ جو ادھر گئے ٹھوکریں کھاتے رہے۔ سنوریہم، ضرور ہم دکھائیں گے، ہم ان کو آیاتنا، اپنی نشانیاں، فی الآفاق، پورے عالم میں، وفی انفسہم، اور ان کی ذات میں دکھائیں گے، حتی یتبین، یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا ان کے لیے، انہ الحق، کہ یہ قرآن ہی سچا ہے۔ اولم یکفی بربک، کیا کافی نہیں بربک، تیرے رب کے لیے، تیرا رب کافی نہیں، انہ علی کل شیء شہید، کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ مطلب قیامت تک جو کچھ ہوگا اللہ تو اس پر گواہ ہے نا، جب اللہ نے بیان کیا تو اس کے خلاف کیسے ہو جائے گا؟ جب اللہ کے حبیب نے اللہ کے بتانے پر بتایا دجال نکلے گا، اس کا مطلب نکلے گا، حضرت مہدی آئیں گے، اس کا مطلب آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اس کا مطلب اتریں گے، اللہ گواہ ہے۔ اللہ، آخری بات سنو، اور سنو، کان کھول کر سنو، اللہ، خبردار، انہم فی مریۃ، بے شک یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، کس بارے میں؟ من لقاء ربہم، اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں، خیال ہی نہیں کہ رب سے ملاقات ہوگی۔ اللہ، سنو، یہ شک میں پڑے رہے، انہ بکل شیء محیط، وہ تو ہر چیز کو گھیرنے والا ہے، یہ اس کے قبضے سے باہر بھاگ نہیں سکتے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔